نقیب گرامی نقیب جلسہ محترم قاری زیغم رضا صاحب، ہمارے حضرت قاری بلال صاحب، مولانا ہمارے حافظ شریف صاحب، جملہ اہل اسٹیج، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں تمامی حضرات، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا لبیب صاحب، حافظ ندیم صاحب، ماشاءاللہ اسٹیج ہمارے قاری ناطق صاحب، حافظ شعیب صاحب بھرا ہوا ہے، اور ابھی تو جتنے علماء ہیں یہاں ہیں اس سے زیادہ آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ قاری لیق صاحب نے واقعی بڑی محنت کی ہے، اور انتظامیہ کی، منتظمین کی، تمامی حضرات کی بے پناہ محنت ہے کہ ادارہ واقعی قریب سے گزرنے والوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ باہر سے مدرسہ دیکھو تو جی چاہتا ہے کہ اندر جا کر کے بھی مدرسہ دیکھا جائے۔ بہت کامیاب پروگرام بھی چل رہا ہے، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا، عثمان ہارونی صاحب، میں خود ان کو پسند کرتا ہوں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہ باتیں کم کرتے ہیں، کلام زیادہ کرتے ہیں۔ جی 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 الحمدللہ، ہاں الحمدللہ۔ اور یہ آپ کو تعجب ہوگا، 50 سے زائد عمر ہے ان کی، مگر دیکھنے میں ابھی بھی 25-30 سال کی لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا ہزاروں میں ایک دو ہوتے ہیں۔ یہ جب میں بچہ تھا چھوٹا، ابھی ہماری عمر ہی کیا تھی، تب ہم ان کی نعتیں سننے راما بزرگ جاتے تھے، تب بھی اتنے ہی بڑے بزرگ تھے، اور آج بھی اتنے ہی بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوگی ماشاءاللہ، یہ شادی شدہ ہیں، نواسی نواسوں والے ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، اور ہو گئے بلکہ۔ تو حضرات انشاءاللہ 23 تاریخ میں مدرسہ اہل سنت رضائے حسنین میں عثمان بھائی بھی رہیں گے، میں بھی رہوں گا، قاری صاحب بھی رہیں گے، اور الجامعۃ الاشرفیہ سے ایک بہت بڑے خطیب حضرت مفتی مسعود برکاتی صاحب، وہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہاں پر بھی ملاقات ہوگی۔ اب جو عنوان مجھے قاری لیق صاحب نے دیا ہے، میں اسی کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ قاری زیغم صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جلسہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ آ جائیے۔ نگلی سے ماشاءاللہ ہمارے قاری آس محمد صاحب، قاری مولانا امین، آ جاؤ، بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ نگلی میں، بڑا شاندار ادارہ بنایا ہے انہوں نے، بہت کام کیا۔ آ جاؤ مولانا مہتو صاحب۔ تو حضرت مولانا طالب صاحب کا جو خطاب تھا وہ نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھا۔ مجھے انہوں نے جو عنوان دیا، جو ٹاپک دیا، وہ حضور کی سیرت۔ یہ اتنا وسیع سمندر ہے اور ایسا باب ہے کہ پوری رات نہیں بلکہ پوری زندگی بھی حضور کی سیرت بیان کی جائے تو خدا کی قسم حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی زندگی اعلان نبوت کے بعد ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا تب سے ہمارے لیے نمونہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور جب دنیا میں آئے نا تبھی سے نمونہ ہے سب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کی بارگاہ میں خون جگر پیش کیا تھا تو حضور نے 1 سائیڈ کا دودھ نوش فرمایا تھا اور دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دیا تھا۔ پالنے میں ہیں ابھی، مگر دنیا کو درس مساوات دے رہے ہیں، انصاف کا سبق دے رہے ہیں کہ امی حلیمہ تنہا نہیں آئی ہو، اپنے ساتھ اپنا دودھ پیتا بچہ بھی لائی ہو۔ اگر میں دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو تمہارے بیٹے کا حق مارا جائے گا۔ آمنہ کا لال کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہے، کمزوروں کو سینے سے لگانے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضور کی پالنے کی بات میں بتا رہا ہوں، حضور کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی نمونہ ہے، یہ نہیں کہ بعد کی زندگی نمونہ، نہیں، پہلے کی زندگی بھی نمونہ ہے۔
ابھی حضور نے نبوت کا اعلان تھوڑی کیا تھا، وہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو وہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ متاثر ہو گئی، تو حجر اسود جو تھا وہ بھی بہرحال اپنی جگہ سے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ زمین پہ آ گیا۔ جب پانی کا بہاؤ ختم ہوا پانی تو وہ عمارت سب اچھی خاصی متاثر تھی، تو مکہ والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی پاکیزہ کمائی یعنی حلال کمائی اکٹھا کرو، دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ اب وہ تعمیر کرتے کرتے جب عمارت اس جگہ پہنچی جہاں پہ خانہ اب حجر اسود کو رکھنا تھا، حجر اسود سمجھتے ہیں جنتی پتھر ہے، یہ حجر ابیض تھا، اسود مانی کالا اور حجر مانی پتھر، یہ جنتی پتھر ہے، جنت کا یاقوت ہے یہ، وہ تو گناہ کھینچ کھینچ کے خود کالا ہو گیا ہے، ورنہ یہ جنتی پتھر ہے۔ اس پتھر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ استعلام کرتے وقت یعنی جب اس کو چوم کر کے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہو تو اس طریقے سے ہاتھ دکھا دیتے اور ہاتھوں کو یوں چوم لیتے ہیں، تو اس کو استعلام کہتے ہیں۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے نا اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا، اللہ نے یہ طاقت دی ہے اس پتھر، یہ حجر اسود کہلاتا ہے۔ اب جب اس کو رکھنے کا نمبر آیا، اب قبیلے میں مکہ میں جتنے بھی قبائل تھے ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ نہیں بھئی یہ تو ہم کریں گے، اعزاز کی بات ہے، دوسرے کا نمبر کیسے آئے گا؟ تلواریں نکل آئیں، وہ خون میں انگلیاں بھگولی انہوں نے، وہ خون میں انگلیاں بھگونا اس بات کی نشانی ہوتا تھا کہ لڑائی اب تگڑی ہوگی، جیسے اپنے علاقے میں ہوتی ہے نا، ہوتی رہتی ہے، اپنے علاقے کی سب سے بڑی کمزوری ہے یہ لڑائی والا جو چیپٹر ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے ہم لوگوں میں، سارے بدلے ہمیں ہی لینے ہیں دنیا میں، یعنی ہم ہی کو انتقام لینا ہے۔ ارے اللہ پہ بھی چھوڑو، منتقم حقیقی ذات تو اللہ ہی کی ہے، دنیا میں آئے کتنے دنوں کے لیے ہیں ہم؟ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جو معاف کر دے وہی بہادر ہے، بے شک اس لیے نظر انداز کرنا، معاف کرنا، چھوڑ دینا یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو ایسی بڑی بھینکر لڑائی، خون میں انگلیاں ڈبولی ان لوگوں نے، وہ کہنے لگے کہ بھئی اب دیکھیں گے جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ حجر اسود کو اٹھائے گا اور دیوار پہ وہاں رکھے گا جہاں پہ رکھا جانا ہے۔ آج بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اگرچہ اس کی بعد میں تعمیر ہوتی رہی ہے مگر اسی جگہ پر۔ اب بڑا اختلاف ہوا، کشت و خون کی نوبت آ گئی، تلواریں میان سے باہر آ گئیں۔ اب میرے آقا کی حسن تدبیر دیکھو، سیرت طیبہ کا یہ روشن پہلو دیکھو کہ کھچی ہوئی تلواریں، بے نیام ہو چکی تلواریں، لڑائی بالکل سر پہ آ چکی ہے۔ 3-4 دن گزر گئے، روزانہ یہ تھا کہ ہو کیا، بڑے بوڑھے سب پریشان ہیں کہ جھگڑا کیسے مٹایا جائے۔ اللہ اکبر، تو یہ تجویز پاس ہوئی کہ ایسا کرو، اب صبح کو جو سب سے پہلے آئے گا اسی کی بات مانی جائے گی، وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا، اگر وہ خود سے اٹھا کر کے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نصب کر دے گا تب اس کی مرضی اور وہ جو فیصلہ کرے گا مانا جائے گا۔ یہ تجویز پسند ہو گئی، جھگڑا سماپت ہو گیا، رک گیا۔ اب دوسرے دن کو سب انتظار کر رہے ہیں، ہر قبیلے کے ذمہ داران چاہ رہے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں ملے۔ وہ پوری رات سوئے ہی نہیں، سارے قبائل کے ذمہ داران اور ان کے جتنے سردار تھے وہ سب پوری رات منتظر ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں حرم میں۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، جب تک وہ سارے لوگ پہنچے جا کر کے دیکھا کہ آمنہ کے لال وہیں پر تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے وہاں میرے آقا پہنچ گئے، آمنہ کے لال پہنچ گئے۔ سب نے کہا کہ بھئی جو حضور فیصلہ کر دیں گے، حضور کو وہ لوگ صادق و امین کہتے تھے، ابھی آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے مگر حضور کی سیرت دیکھو۔ سب نے کہا حضور آپ جو فیصلہ کریں گے مانیں گے، اے محمد ابن عبداللہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو میرے آقا نے تنے تنہا حجر اسود کو نہیں اٹھایا، ایسا نہیں کیا کہ اپنے بنو ہاشم کے ذمہ داران کو بلا لیا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا مشورہ مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانی جائے گی آپ کی بات، چونکہ آپ سب سے پہلے صحن حرم میں پہنچے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تو پھر ایک کام کرو، چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی، حضور حجر اسود کو اٹھا کر کے لائے، چادر کے اندر رکھ دیا حجر اسود کو اور کہا اس کے جتنے بھی کونے ہیں، 4 تو کونے ہو گئے، باقی حصے اب اپنے اپنے قبیلوں کے، اپنے اپنے خاندانوں کے ایک ایک فرد کو چن لو، ایک ایک اپنے نمائندے کو چن لو۔ ہر قبیلے نے کہا کیا شاندار تجویز نکالی ہے، اللہ اکبر۔ سب نے اپنا اپنا، یعنی بنو امیہ نے بھی چن لیا، قبیلے بنو تمیم کے لوگوں نے بھی چن لیا، بنو ہاشم نے بھی چن لیا، جتنے بھی قبائل وہاں رہتے تھے سب نے اپنا اپنا ایک سردار چن لیا۔ حضور نے کہا سارے
لوگ آ جاؤ، اس چادر کو ہاتھ لگا دو، ارے سب کا دل بھی رہ جائے گا اور خانہ کعبہ سے حجر اسود بھی لگے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سیرت مصطفیٰ، علامہ توصیف رضا مصباح۔ آئیے حضرت معاذ صاحب آئیے۔ میرے ساتھیوں، یہ میرے آقا کی سیرت ہے، بے مثال سیرت ہے۔ اور جب حضور پر پہلی وحی آئی، کتنی عمر تھی حضور کی؟ اونچا بولیے زور سے، کتنی عمر تھی؟ 40 سال، بولیے نا، آواز آئے، کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ اچھا 40 سال۔ حضور کی شادی کو ہو چکے ہیں 15 سال۔ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ اب شادی کے حوالے سے بھی حضور کی سیرت دیکھو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 25 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، بڑے سے بڑے قبائل سے رشتے آ رہے ہیں، سب متمنی ہیں کہ عبد المطلب کے پوتے، سردار قریش کے پوتے محمد ابن عبداللہ کی شادی ہمارے گھر میں ہو جائے، سب چاہتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے اللہ اکبر کس کو اعزاز بخشا؟ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز بخشا۔ سبحان اللہ۔ 15 سال نکاح میں رہ چکی ہیں، باہر کے لوگ مان لیتے ہیں، مگر گھر میں بیویاں، چونکہ وہ ظاہر ہے اپنے شوہروں کی کمزوریاں بھی جانتی ہیں۔ ایک فرانسیسی محقق نے کہا تھا کہ بیوی اگر کسی شوہر کو تسلیم کر لے اور اس کی صداقت کی، اس کی ایمانداری کی، امانت داری کی گواہی دے دے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ واقعی میں بہت اچھا ہے۔ اب ذرا دیکھو، حضور کو جب پہلی وحی آئی تو آپ گھر پہ آئے اور آ کر کہا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ حضور کو پسینہ بھی تھا اور مبارک پسینے کے موتی کی طرح قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ تو دیکھو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ کہا میرے سرتاج لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بیواؤں کا آسرا ہیں، جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا، آپ خود بوجھ اٹھاتے، منزل تک پہنچا کر کے آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہی ہیں بولو؟ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ میرے آقا کی سیرت آپ دیکھتے چلو۔ ہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے حضور نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مشیت خداوندی یہ تھی محبوب 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا دو۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب سنو میرے ساتھیو، آقا کی سیرت دیکھتے جاؤ، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بات ہے ہجرت سے 19 مہینے بعد کی، 19 مہینے بعد، رمضان کی بات ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ نبی کے صحابہ بدر کے میدان کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چونکہ کفار کے بارے میں تھا کہ وہ بدر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ اب تو چلنا ہی ہے۔ وہ طویل داستان ہے جنگ بدر کی، اس طرف نہیں جاتا، مجھے حضور کی سیرت کا یہ حصہ بیان کرنا کہ حضور کس طرح سے عدل و انصاف کرتے ہیں اور کیسے برابری قائم کرتے ہیں سماج میں۔ میرے حضور نے کہا کہ سواریاں کتنی ہیں؟ غلاموں نے عرض کیا حضور 1 گھوڑا ہے اور 80 اونٹ ہیں۔ دیکھ رہے ہو کیسے لوگ تھے وہ، ادھر مطلب سواریاں ہی سواریاں ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے، ناچنے والے، گانے والے، تماشا کرنے والے، اور کتنا مال و دولت وہ لوگ لے کر کے آئیں۔ ادھر غربت کا عالم یہ ہے کہ صرف 1 اونٹ ہے، یعنی صرف 1 گھوڑا ہے اور 80 اونٹ ہیں، مگر جذبہ اللہ اللہ۔ حضور نے جب کہا تھا میرے صحابہ بتاؤ مکہ والے ہم پہ چڑھائی کرنے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرے۔ حالانکہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے امتیوں کو سبق سکھا رہے تھے۔ ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، وہ جانثار صحابہ جن کے پاس لڑنے کو تلواریں تک نہیں تھی، وہ تلواریں جو کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، کمانے بھی سلیقے کی نہیں تھی، ان صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مکہ والوں کو بھروسہ ہے ہتھیار پر، ہمیں بھروسہ ہے قوت پروردگار پر۔ اللہ اللہ، اے میرے آقا اگر وہ مکہ سے ہم پہ حملہ کرنے آتے ہیں تو آنے دو آقا، کوئی بات نہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے،
یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اللہ اللہ جانثار صحابہ جذبہ دیکھو, حوصلہ دیکھو. کسی نے کہا آقا مدینے ہی میں آنے دو, یہیں پر ماریں گے. کسی نے کہا آقا نہیں وہیں پہ چلتے جہاں ان کا جی چاہے وہاں پہ لڑیں. ہم تو مکہ میں نہیں گئے حملہ کرنے, اپنا وطن چھوڑ کے آ گئے, مگر یہاں پر بھی وہ ہمیں مٹانے کی نیت سے آئے. آقا ہم ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. میرے آقا آپ حکم تو فرمائیے, نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں ہیں. نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں ہیں. جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ اللہ. صرف 80 اونٹ اور افراد کتنے؟ 313. ایک روایت میں 315 اور 80 اونٹ ایک گھوڑا. اب میرے آقا کا انصاف دیکھو, حضور نے ایسا نہیں کیا کہ جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں وہ پیدل چلے, نہیں. حضور نے کہا بھئی جن کے پاس سواریاں ہیں وہ اپنے 2 ساتھیوں کو ایڈجسٹ کریں, یعنی ایک اونٹ سوار 3 ایک ساتھ نہیں بیٹھیں, باری باری سے بیٹھیں, سب کا نمبر آتا رہے. اب تمہیں سن کے تعجب ہوگا, اور اے دنیا والوں دیکھو میرے آقا کی سیرت طیبہ. تم باتیں کرتے ہو حضور کے کردار کشی کے حوالے سے, بکواس کرتے رہتے ہو. ارے ہمارے آقا کی جیونی پڑھ کے تو دیکھو. اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی میرے آقا کی جیونی پڑھی, آقا کی زندگی پڑھی تو خدا کی قسم تسلیم کیا ہے. آج بھی موجود ہیں شنکراچاریہ سوامی لکشمی جی, جیوت ہیں, ان کی ابھی مرتیو نہیں ہوئی ہے. ممبئی کی سرزمین پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ کی جب سیرت کو پڑھا, جیونی کو پڑھا, میں حیرت میں پڑ گیا. اور میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ نہ گولا نہ بارود نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, سیرت مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے, آقا کی جیونی پڑھ کے دیکھو. سنو, آقا کے پاس جو سواری تھی اونٹ یا اونٹنی, آقا کے پاس جو سواری تھی, اگر میرے آقا تنے تنہا اس پہ سواری کرتے تب بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. وہ تو آقا کے چاہنے والے تھے, چونکہ آپ کمانڈر این چیف تھے, آپ فوج کے لیڈر بھی تھے, پیغمبر بھی ہیں, سب کچھ ہیں. مگر میرے آقا کا انصاف دیکھو. چودھری سرائے وہ دور و دراز سے سنبھل کی پڑھی لکھی جنتا, سنو بتایا کرو اپنے غیر مسلم دوستوں کو. آج اگر کسی کو ذرا سا پد مل جائے, اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے, اس کا لک بدل جاتا ہے, گاڑی کا کلر بدل جاتا ہے, غریبوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے, بیواؤں کو لاچار سمجھا جاتا ہے, یتیموں کو کمزور سمجھا جاتا ہے. مگر میرے آقا کی سیرت دیکھو, جو سواری حضور کے پاس ہے, حضور نے وہ بھی اپنے پاس تنے تنہا نہیں رکھی. کہا علی تم میری طرف آؤ, اے ابو لبابہ تم بھی میری طرف آؤ. جس طرح ہر سواری کے ساتھ 3 لوگ ہیں, اسی طرح میری سواری کے ساتھ بھی 3 حضرات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حضور کی ذات خود ابو لبابہ اور علی, اور جب سواری کرتے کرتے حضور کا نمبر ختم ہو گیا, اپنی باری مکمل ہو گئی. ارے باریاں متعین کی جاتی ہے نا, جب کوئی سواری ہو کئی لوگ ہوں تو حضور اترنے لگے. مولا علی نے اس طریقے سے ہاتھ آگے کیے اور حضور کے قدم کے نیچے رکھ دیے, اور دوسرا حضرت ابو لبابہ نے یعنی دونوں قدم پہ, اور کہا حضور آپ تشریف رکھیں. اے میرے آقا آپ کی سواری کی گرد راہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. میرے آقا آپ کی سواری کی نکیل تھام کے چل رہے ہیں, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اے میرے آقا پیارے نبی آپ بیٹھے رہے. میرے آقا حضور نے پتا ہے کیا فرمایا, حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے. حضور نے کہا علی تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے, مگر نبی کے بازوؤں میں بھی کم طاقت نہیں ہے. میں کمزور نہیں ہوں, اور ایسا بھی نہیں کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہ ہو. باری باری سے ایسا ہی ہوگا کہ جب میرا نمبر آئے گا میں سواری کروں گا, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تم سواری کرو گے. ارے لاؤ تو صحیح میرے نبی جیسا, لاؤ تو صحیح ہمارے پیارے نبی جیسا. آج یہ دنیا والے عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم انصاف دیں گے. ارے تم کیا انصاف دو گے؟ ہمارے نبی نے انصاف دیا. پیغمبر ہیں, آخری نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں, اور جب معراج میں گئے مسجد اقصی میں پہنچے, سارے نبی مقتدی ہیں, ہمارے نبی مقتدا ہیں. ایسے پیغمبر جنہوں نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھ, جنہوں نے اللہ کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیا, وہ عظمتوں والا پیغمبر
کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں اب میں پیدل چلوں گا، تم سواری پر بیٹھو۔ اور سنو دنیا والوں، حضرت بلال حبشی کو حضور نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا دنیا والوں تم تو غلاموں کو مزدوروں کو کمزور سمجھتے ہو، دیکھو آج مکہ فتح ہوا ہے، میرا ہر دیوانہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے آزان میں دوں، لیکن آزان دینے کا موقع محمد غلام بلال کو دے رہا ہے۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا یہ وہی مکہ ہے جہاں مجھے کوڑے مارے جاتے تھے، میرے بدن سے چربی نکلتی ہوتی تھی، مجھے گھسیٹا جاتا تھا، مگر آقا آج آپ کے دامن کرم سے یہ فیضان ملا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے تھے، اس کا طواف نہیں کر سکتے تھے، مگر میرے نبی آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے صدائے توحید و رسالت بلند کر رہے ہیں اور خاموشی سے کوئی بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ یہ ذات ہے میرے نبی کی، ارے نبی کے دامن کرم میں آؤ تو صحیح، یہ آقا کی ہستی ہے میرے ساتھیوں۔ عادین صاحب دے وہ ایک قبیلے کی، منابرار صاحب ایک مالدار قبیلہ تھا مکہ میں، اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ یہ بخاری اور صحیح ستہ میں بہت سی کتب میں اور بھی کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کی حدیث شریف ہے، چوری کر لی۔ تو حضور سے یہ کہا گیا کہ حضور یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے، ایسا کریں اس کی سزا معاف کر دیں۔ میرے حضور نے فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ وہ کمزوروں کو سزائیں دیتے تھے، طاقتوروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو جملہ فرمایا وہ تو وائٹ ہاؤس کے اندر بھی پڑھا گیا، وہ بڑی بڑی کیمبرج یونیورسٹی آکسفورڈ میں بھی پڑھا گیا، اور یہ لکھا ہوا ہے، آب زر سے لکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ قبیلے کی بڑی عورت ہے نا، لیکن اس نے جرم کیا ہے تو جو شریعت کی حد ہے وہ جاری ہوگی۔ کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ قدم اٹھاتی تو سزا اس کو بھی دی جاتی۔ یہ اسلام ہے۔ آج قانون کی بات بہت ہوتی ہے مگر موٹی مچھلیاں نکل جاتی ہیں، کمزوروں کو سزائیں دی جاتی ہیں میاں۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ رشوت کے بلبوتے پر بڑے بڑے موٹے لوگ نکل کے صاف جاتے ہیں۔ ارے انصاف سیکھنا ہے تو میرے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اور یہ وہی چوکھٹ ہے جس چوکھٹ سے فیضان پایا تو حضرت عمر کا انصاف پوری دنیا میں چھاتا ہوا چلا گیا۔ ایسا انصاف دیا یہ دنیا والے انصاف دیں گے۔ آقا کی جیونی کو جب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پڑھا تھا، اس نے 100 شخصیات پر ایک کتاب لکھی ہے، یعنی دنیا کی بڑے بڑی پربھاوشالی شخصیتوں کو جمع کیا، ان میں سے 100 لوگوں کا انتخاب کیا اور کتاب کا نام رکھا دی 100۔ اس کتاب کے اندر میرے ساتھیوں حالانکہ وہ مذہباً یعنی ریلیجیس اعتبار سے عیسائی ہے، وہ یہ کہتا ہے میری چوائس یہ ہے کہ میں دنیا کے 100 لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ 100 لوگ ہیں جنہوں نے سماج پہ بڑا اثر ڈالا ہے، مگر ان 100 لوگوں میں نمبرنگ جب کرنا تھی، ترتیب جب کرنا تھی، یعنی پہلے کے 10 نمبر کے اندر کون رہے، 20 کے اندر کون رہے، 40 کے اندر کون رہے اور سب سے پہلے نمبر پر کون رہے، وہ کہتا ہے میں بڑا شش و پنج میں تھا، آخر پہلے نمبر پہ کس کو رکھوں کہ پوری دنیا میں جس کا پہلا نمبر ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور عیسیٰ روح اللہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب سے بلند شخصیت، سب سے بااثر شخصیت کون ہے، وہ کہتا ہے میرا مذہب تو مجھ سے کہتا تھا کہ پہلے نمبر پر عیسائی کا نام لو، میں چونکہ پڑھا ہوا ہوں یونیورسٹیز کالج تو دن میں آتا تھا نیوٹن کا نام لکھوں، کبھی سوچتا تھا ابراہیم لنکن کا نام لکھوں، لیکن میں نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، اس کتاب کا آغاز کیا تو پہلے نمبر پر مسلمانوں کے پیغمبر محمد کا نام لکھا، اور میں نے کہا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ بااثر شخصیت ہے، نمبر 1 شخصیت ہے تو محمد عربی کی شخصیت ہے۔ پڑھو چودھری سرائے والوں میرے ساتھ جھوم کر کے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہاتھ اٹھا کے پڑھو سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آؤ بات آگے بڑھاؤں اور سنو ساتھیوں توجہ کے ساتھ، علامہ بلازوری نے انصاب الاشراف کے اندر یہ بات لکھی تھی جو میں نے بتائی ہے آپ کو۔ حضور جب جا رہے تھے جنگ بدر کی طرف تو میرے آقا نے یعنی سواری کے اندر بھی کس طرح سے انصاف فرمایا۔ اور سنو ایک بات اور مجھے یاد آتی ہے، میں بتاتا ہوں، علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے 3 جلد ضیاء
नबी में ये बात लिखी है और मुतादिद कुतुब का हवाला दिया है। सुनो साथियों, हुजूर ने जब जंगे बद्र का मार्का मुकम्मल हो गया, जंगे बद्र सुनाना मकसद नहीं है, हुजूर की सीरत बता रहा हूँ। जंगे बद्र भी सीरत ही का हिस्सा है, मगर मैं मेरे आका ने जो इंसानियत मानव था और समाज को किस तरीके से पटरी पर हुजूर लेकर के आए हैं उस हवाले से बता रहा हूँ। जंगे बद्र में वो लोग जो 1000 फौज लेकर के आए थे, मेरे नबी का मजाक उड़ा रहे थे, बद्र के टीले पे चढ़ के हंस रहा था अबू जहल के, आज तो मिटा दूंगा इनको। 313 अफराद लेकर के मोहम्मद आए हैं, इनमें लड़ने वाले तो चली नजर आ रहे हैं, कुछ ही देर में काम तमाम कर दूंगा। वो अबू जहल भी मरा हुआ पड़ा था वहां पर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हुजूर से टक्कर लेने चला था। जब कुदरत का इंतकाम आया तो जमीन पे पड़ा हुआ सड़ रहा था, और अल्लाह ने किन्हीं बड़ों से नहीं मरवाया अबू जहल को, तो छोटे छोटे बच्चों से मरवाया। तकरीरों में सुना होगा तुमने। बस तेजी के साथ ये सुनो कि गुबार जब जंग का छट गया तो बड़े बड़े कड़ियल हुजूर के दुश्मन जमीन पे पड़े हुए थे, जिन्होंने हुजूर के गुलामों को सताया था, मक्का निकलने से मजबूर कर दिया था, यानी मक्का से बाहर करने पर मजबूर कर दिया था, वो पड़े हुए थे सब। अब मेरे आका ने कहा गुलामों से पकड़ लो इनके लोगों को, तो 70 लोग कैदी बनाए गए। कितने लोग कैदी बनाए गए? आवाज आए मुझे, जोर से बोलो। कितने लोग? इधर ही बैठ जाओ, है इधर आगे बैठ जाओ। कितने लोग कैदी बनाए गए? जोर से बोलो। किन के कैदी बनाए गए? वो जो 1000 लेकर आए थे। किन्होंने कैदी बनाए? जिनके पास 313 थे, वो जिनके पास घोड़े थे, सवारियां थी, हथियार थे, वो सब उल्टे पड़े हुए थे, पकड़े जा रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। कौन मार रहे थे? मेरे नबी के गुलाम। ऐ लोगों, वो ताकत के भरोसे पर आए थे, नबी वाले खुदा की कुदरत के भरोसे पर आए थे। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। सुभान अल्लाह। सुनो कारी जगम साहब, सुनो, ये मेरे आका की सीरत का चैप्टर भी देखते चलो। मेरे आका ने कहा गिरफ्तार करो। अब गिरफ्तारियां जब हो रही हैं तो वो उनमें एक बंदा है जिसका नाम है अबू अजीज, और ये हजरत मुसअब बिन उमैर का भाई है। मुसअब बिन उमैर हुजूर के सहाबी हैं। उनकी नजर पड़ गई कि मेरे भाई को एक अंसारी, काब नाम था उनका, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, बाजू बांध रहे। तो करीब में गए, कहा काब जरा मजबूती से बाजू बांधना। तो अबू अजीज कहते हो भाई तू मुझे बचाएगा नहीं? कहा इन्नहु अखी दूनका, वो मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा भाई कैसा? टाइट करके बांध। और कहा बांध ले, चूंकि इसकी माँ बहुत मालदार है। कारी शाही साहब माशाल्लाह। कहा इसकी माँ बहुत मालदार है, चूंकि वो भी उसी माँ के बेटे हैं। कहा बहुत मालदार है, मक्का में बड़ी दौलत है इसके पास, सबसे ज्यादा फिदिया लेना तब जाकर के छोड़ना। पहले जेलें नहीं होती थी, कैदी बनाया जाता था, पैसे लिए जाते थे तब छोड़ा जाता था। कहा कैदी बना लो और छोड़ना नहीं। अब अबू अजीज की दास्तान सुनो। अबू अजीज खुद से बयान करते हैं कि जब मैं मक्का पहुंचा, यानी माफ कीजिएगा मदीने शरीफ की बात है ये। कहा जब मैं मदीने शरीफ पहुंचा तो प्यारे नबी ने सारे सहाबा को जमा किया और कहा फतह मुबारक हो, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, बदर के टीले पे इस्लाम का परचम लहराया। अब सुनो, ये जितने कैदी हैं ना, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी तुम रखो, ये कैदी आप अपने पास रखो। और मेरे हुजूर ने कहा देखो ये कैदी हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, जैसा खाना खाओ वैसा खाना खिलाना, बल्कि इनको अच्छा खाना खिलाना। किनको? हुजूर खाना खिला रहे हैं जो हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे। और दुनिया वालों, आका की सीरत तो पढ़ो। आज तो दुश्मनों को अगर जेल में डाल दिया जाए तो जिंदगी के लिए तरसा दिया जाता है, मगर मेरे आका की जीवनी देखो। ओ यार, आका की सीरत पढ़ो। मैं कारी लईक साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, उन्होंने मुझे उन्वान दिया। काश तमाम जलसे अभी मुआवरार साहब भी मुझे उन्वान दे रहे थे, वो जो उन्वान दिया है वो उस पर वही तकरीर होगी इंशाअल्लाह 23 तारीख में। काश तमाम जलसों में अनावीन के तहत जलसे होने लगे तो पब्लिक को बहुत मैटर भी मिल जाएगा और काफी मालूमात भी हो जाएगी और खुतबा हजरात भी थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे। सुनो साथियों, मेरे आका की सीरत का ये हिस्सा भी सुनते चलो। आका ने कहा ये तुम अपने पास रखो, ये तुम अपने पास रखो। अबू अजीज मुसअब बिन उमैर के भाई कहते हैं मुझे जिस अंसारी के हवाले किया, अंसारी मतलब अंसारी सहाबी मदीने शरीफ के रहने वाले, उनसे कहा कि अच्छा सलूक करना। अबू अजीज कहते हैं खुदा की कसम मेरे आका के सहाबा का मैंने किरदार देखा ना, दिल तो मेरा तभी मुसलमान हो गया था, ऐलान करना बाकी था। चूंकि वो लोग खुद तो चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे। इमरान भाई कहते हैं चंद खजूरों पे गुजर बसर करते थे, लेकिन मुझे ताज़ा ताज़ा रोटी बना करके दिया करते थे। कैसी सीरत है हमारे नबी की। अबू अजीज
عزیز کہتے ہیں میرا دل اتنا اچھا. بعد میں پھر ابو عزیز بھی مسلمان ہو گئے تھے اور مصعب بن عمیر نے جو بات کہی تھی نا کہ اس کی ماں بہت مالدار ہے, سب سے زیادہ فدیہ انہی کی ماں نے دیا تھا رہا کرنے کے لیے. اللہ اکبر, کیسی سیرت ہے. اچھا ماشاءاللہ مولانا عارف صاحب اللہ سلامت رکھے, آپ علماء کرام بھی رہا کرو اسٹیجوں پر تاکہ اسٹیجوں کی اہمیت برقرار رہے. اور حضرات یہ بڑے ذمہ دار لوگ پہلے بیٹھے ہیں یہاں پر, اگر ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہوگا تو رعایت نہیں ہوگی اور ایسا ہونا بھی چاہیے. اے میرے عزیز ساتھیوں, یہ میرے آقا کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہیں, اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو. اور وہی بدر میں آئے ہوئے لوگ, ایک زمانہ وہ آیا کہ کتنی بڑی تعداد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے مشرف کر دیا تھا. ذرا جھوم کے بولو. آخری بات, تقریر ختم, چونکہ پروگرام ابھی اور بھی ہونا ہے. حضور جب ہجرت کر کے آ رہے تھے نا, کہاں سے بولو؟ مکہ سے. اونچا بولو, کہاں سے؟ ماشاءاللہ دیکھو پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہوتی ہے, کتنے سکون کے ساتھ سنیں, اللہ سلامت رکھے. اور میرے خیال سے ایک بات آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہے, کتب سیر میں متفقہ طور پہ یہ واقعہ ملتا ہے. تو جب حضور آ رہے تھے تو حضور نے کہا میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہوں. اس وقت خانہ کعبہ کے پاس ایک بندہ کھڑا تھا, وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ. بولو کیا نام تھا؟ اونچا بولو نا یار, یاد رکھو, تقریر سنا کرو تو یاد بھی کیا کرو. عثمان بن طلحہ. حضور نے کہا ذرا مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دے, میں اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. آج مجھ سے کعبہ چھوٹ رہا, میرا وطن کتنا کیسی رقت طاری ہوگی. ہم لوگ مدرسوں میں پڑھنے جاتے تھے تو عید پہ گئے تو اب بعد میں تو نہیں, لیکن شروع میں تو گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, اور حضور سے وطن چھوٹ رہا ہے. ہائے ہائے, حضور نے جب مکہ شریف چھوڑا تھا نا تو حضور نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے مکہ کو یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور کہا تھا میرے شہر کے لوگ اگر مجھے پریشان نہیں کرتے, مکہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. تیرے اندر خانہ کعبہ ہے, صفا مروہ ہے, کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. مگر میرے حضور دیکھو آئے کس شان کے ساتھ آئے, وہ میں بتاؤں گا, یہ سنو پہلے. حضور نے کہا عثمان مجھے چابی دے دے اور میں طواف کروں, اندر جا کے عبادت کروں کعبے میں, پھر میں چلا جاؤں گا. تو عثمان اس وقت داخل اسلام نہیں ہوئے تھے, وہ اسی گروپ میں تھے, دوسرے والے گروپ میں, نگیٹو گروپ میں کہہ لو. حضور سے عثمان کہنے لگا کہ نہیں, ہم آپ کو چابی کیوں دیں بھئی, آپ سے ہماری لڑائی کس بات کی ہے بھئی, ہم تو نہیں دیں گے آپ کو چابی. تو میرے حضور نے کہا عثمان سنو میری طرف دیکھو ذرا توجہ کے ساتھ, بیٹھو بھئی صابری صاحب ماشاءاللہ, آخر میں آتے ہو ہمیشہ جب ہماری تقریر ختم ہو جاتی ہے. اب سنو دھیان سے, جو باقی ہے وہ ان لوگوں سے سن لینا, انشاءاللہ یہ آپ کو بتا دیں گے. اور ہمارے حافظ عبدالسلام اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے, بڑے اچھے نعت خواں ہیں اور آج بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو صحت و تندرستی, میرے والد صاحب کے بڑے قریب دوستوں میں ہیں. اور میں حافظ عبدالسلام صاحب سے مجھے, اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, جیسے کہ ابھی زیغم کہہ رہے تھے ہم تو پڑھے ہیں بھئی چودھری سرائے میں, تو جہاں آدمی پڑھتا ہے وہاں کی محبت کیسے ختم ہو سکتی ہے. عثمان دیکھ چابی مجھے دے دے, میں عثمان نے کہا نہیں, ہم آپ سے تو ہمارا جھگڑا ہے ہی. تو میرے حضور نے کہا عثمان دیکھ تو مجھے چابی نہیں دے رہا نا خانہ کعبہ کی, روتے ہوئے کہا, لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی تو خود مجھے اپنے ہاتھ سے دے گا. سبحان اللہ. نہیں بولو گے زور سے اور اونچا نہیں بولو گے؟ ایک دن وہ آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی تو خود میری بارگاہ میں یعنی مجھے پیش کرے گا. تو عثمان ہنسنے لگا, کہا اس وقت کیا ہم مر جائیں گے؟ یہ مکہ والوں کی طاقت ڈاؤن ہو جائے گی؟ ارے تم چند تو لوگ ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں چابی دیں گے. حضور نے کہا ہاں عثمان وہ دن آئے گا, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. وہ دن آیا, مکہ فتح ہوا, وہ شہر جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہو, آپ کے لوگوں کو مارا گیا ہو, جب آپ اسے فتح کرو گے کشتوں کے پشتے لگا دو گے, خون بہا دو گے. لیکن میرے نبی نے جب مکہ فتح کیا, خدا کی قسم کسی کو تلوار کی ایک دھار تک نہیں ماری گئی, اللہ یہ کہ وہ جو بہت شرری قسم کے لوگ تھے ان کے استثناء کے ساتھ. لیکن میرے آقا نے عام اعلان کر دیا, معافی کا عام اعلان کر دیا. اب وہ لائن میں وہی عثمان بن طلحہ, اب تو کئی سال گزر گئے تھے نا, وہی عثمان بن طلحہ لائن میں کھڑے. حضور کی نظر پڑی عثمان پر, اس سے پہلے کہ میرے آقا لب گشا ہوتے عثمان چابی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ. آنکھوں میں آنسو میں کہا حضور آپ کی بات سچی ہوئی اور میں مان گیا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے, مسلمان بنا دیجئے. حضور نے کہا عثمان لا چابی دے. اس کے بعد میرے آقا نے اس طرح سے نظر کی سب کی طرف, حضور نے کہا میں خانہ کعبہ کا متولی بنانا
بننا چاہتا ہوں۔ کون تھا جو نہیں چاہ رہا ہوگا خانہ کعبہ کا متولی بننا؟ بولو کون ہوگا جو نہیں چاہ رہا ہوگا خانہ کعبہ کی چابی ہمیں مل جائے؟ لیکن میرے آقا نے اس طرح نگاہ کی کہ عثمان ادھر آ، تو نے تو مجھے چابی نہیں دی تھی نا، دیکھ آج میں تجھے پھر سے خانہ کعبہ کا متولی بنا رہا ہوں، اور سن آج میں تجھے چابی دے رہا ہوں، قیامت تک تیری نسل سے کوئی چابی واپس نہیں لے پائے گا۔ ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو، اور زور سے بولو۔ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے، مصطفیٰ کے پاؤں چوم گئے ذل آفتاب ہو گئے، مصطفیٰ کے پاؤں چوم گئے بولو ذل آفتاب۔ حضور نے انہی عثمان کو جنہوں نے حضور کو چابی نہیں دی تھی، اب آج عثمان بڑے رو رہے ہیں کہ آقا کیا آپ کا دریائے کرم ہے، ہمارا وہ کردار تھا، آپ کا یہ کردار ہے۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے، آواز آئے روتے، اور اونچا بولیے روتے۔ اب سنو بھائی بات سنو دھیان سے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ دل سے نہیں ہوئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن کہتا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، فتح مطلب فتح مکہ۔ اب لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں وہ فتح مکہ کے وقت جو مومن ہوئے تو وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، اسی وجہ سے یہ رفض والا عقیدہ پھیلا، رافضیت والا، وہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ تو ڈر کے مسلمان ہوئے تھے۔ یار وہ ڈر کے نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے مسلمان، سبحان اللہ۔ ورنہ پھر اس صورت کا کیا جواب ہے؟ اچھا پھر سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی اس آیت کا مطلب کیا ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے پہلے یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا رتبہ بڑا ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کا رتبہ ان سے کم ہے، مگر سب کے سب صحابہ جنتی ہیں۔ زور سے بولو سب کے سب صحابہ ماشاءاللہ ہمارے جوگی پور سے، اب تو دیکھو سکندر پور، جوگی پور، حسن پور، جتنا بھی یہ پورا چھیتر ہے میرے خیال سے میں ولدیت کی آ گیا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے بھائی، جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے ہمارے کئی شاگرد بھی بیٹھے ہوں، کہہ رہے تھے حضرت وہ عربی کے اشعار پڑھ دیں، پھر عثمان بھائی بھی آ رہے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور آج انہوں نے یہ جو امین البرکات ہے ہمارے عمران بھائی وغیرہ شمشاد وغیرہ، انہوں نے کام بڑا اچھا کیا مولانا آصف محمد صاحب کہ ابھی سوال ہوگا اور جو سوال کا صحیح جواب ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا، اور انہوں نے ماشاءاللہ انجمن امین البرکات کے ہمارے احباب نے جتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کو بھی تحفے میں کتابیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ اور چودھری سرائے والوں، مدرسہ اہل سنت، رضائے حسنین ہو، رضائے مصطفیٰ ہو، جتنے بھی ادارے ہوں چھوٹے یا بڑے، کبھی تنہائی میں گزرا کرو وہاں سے۔ 11 مہینے تک قرآن ہاتھ نہیں لگاتے ہمارے مسلمان، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن ان بچوں کے پاس سے گزرو، وہ نماز فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، عصر کے بعد قرآن، عصر کے بعد تو گھومنے چلے جاتے ہیں، مگر گھومنے جاتے ہیں تو بھی سبق ہی ذہن میں رہتا ہے، مغرب بعد قرآن پڑھتے ہیں عمر صاحب، عشاء کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اور 11 بجے سوتے ہیں نا تب بھی قرآن پڑھ کے سوتے ہیں۔ اور مجھے خود زندگی میں اس بات کا تجربہ ہے کہ بہت دفعہ تو خواب میں بھی بچے سبق یاد کرتے رہتے ہیں، تو تم کبھی ان کا مقام پہچانو۔ چودھری سرائے والوں قابل مبارکباد ہو جو ان بچوں کو اولاد کی طرح پال رہے ہو، محبت کر رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، چونکہ تمہارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے کہ مالک ہم خود تو تلاوت نہیں کر پاتے، مگر جو تیرے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں ان سے ہم آل اولاد کی طرح محبت کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ محبت بیکار نہیں جائے گی۔ اور تم خود بھی قرآن پڑھو۔ ارے کبھی دیکھو، میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا علماء جیسے کسی وجہ سے علماء
علماء کو ترقی ملتی ہے ماشاءاللہ، تو اعتراض تو بہت جلدی کرتے ہیں، یار علماء پہ یہ اتنا کیسے ہو گیا یہ۔ کبھی علماء کی محنت بھی دیکھو، وہ 5 سال 6 سال اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے ماں کے ہاتھ کی روٹی کھائے، مگر وہ جنرل ٹکٹ لے کر کے جنرل ڈبوں میں دھکے کھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، سفر کی صعوبتیں اٹھاتا ہے، تب جا کر کے تو وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ اتنی محنت کرتا ہے وہ، آسان نہیں ہوتا پڑھنا۔ یہ جو کہا جاتا تھا نا لوہے کے چنے چبانا، خدا کی قسم لوہے کے چنے چبانا ہی ہے۔ ابھی میں کھڑا کر دوں آپ میں سے کچھ، بہت سب کو تو نہیں کہتا مگر بہت کم لوگ نکلیں گے جنہیں نماز مکمل یاد ہو، پھر دعائے قنوت بھی یاد ہو، آیت الکرسی بھی یاد ہو، سورتیں یاد ہو، بہت کم لوگ۔ لیکن ان بچوں کو دیکھو ماشاءاللہ، ایک بچہ ہمارے گاؤں کا بھی حافظ ہوا ہے، اور بھی احباب کے بچے حافظ ہوئے ہیں، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 14 سال کا ہے۔ یہ ذرا ذرا سے بچے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کے حافظ ہیں، اور الحمدللہ ایک بیٹھک میں کئی تو ایسے ہیں جو پورا قرآن شریف سنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور رمضان شریف میں بھی قرآن شریف سنانا آسان نہیں ہوتا ہے میرے دوست، یہ سناؤ تو پتہ چلے۔ سورتوں کو بھی یاد رکھنا ہے، کہاں چھوڑا تھا وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، کتنی رکعتیں ہو گئیں وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے تو قرآن بہت سنایا ہے، چودھری سرائے میں ہمارے صابری صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے لے کر کے آئے تھے باغیچی والی مسجد میں، اور جناب والا 5 سال یہاں اور 2 سال دارا شاہ والی مسجد میں سنایا، 7 سال سنبل آپ کے چودھری سرائے میں سنا، اور ہاں 1 سال اس میں بھی سنایا تھا مدینہ مسجد میں بھی۔ 8 محرابیں آپ کی بستی ہی میں ہوئی، تو قرآن شریف سنانا تو کبھی کبھی حافظوں کو کچھ متشابہ لگ جائیں تو باہر آ کے اعتراض مت کیا کرو، بھئی کچا ہی نکل رہا مولانا صاحب کا، یہ کچا نہیں نکل رہا، بڑے بوڑھو اللہ تمہیں سلامت رکھے، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، مگر یہ سناؤ تو پتہ چلے بہت مشکل کام ہے قرآن شریف سنانا۔ دعائیں دیا کرو انہیں جو قرآن شریف اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو۔ اور میں حفاظ سے بھی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا والے تمہیں نذرانہ کم دیں، تنخواہ کم دیں تو دل تھوڑا مت کیا کرو، یہ دنیا ہے کوئی بات نہیں، رسپیکٹ نہیں دے رہے، مگر تمہیں قدرت نے جو انعام دیا ہے نا، پوری دنیا کا خزانہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کی قسم تمہارے رتبے کو کہاں پہنچ سکتا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آباد ہے۔ اور سنو میاں، کسی کا باپ ایسا ہو جو غریب ہے اور حافظ ہے، اس کا بیٹا سیلری زیادہ نہیں ملتی، چونکہ ہمارے لوگ بھی نا سیلری دیتے ہوئے بہت ہچک کرتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے، بال بچے نہیں ہیں، ان کے ضرورت نہیں ہے، جب 24 گھنٹے وہ مسجد میں رہے گا تو کمانے کہاں جائے گا بھائی صاحب، مدرسے میں 24 گھنٹے خون جگر پلا رہا ہے وہ تو کمانے کہاں جائے گا، تو تنخواہ کچھ بڑھا بھی دو گے تو کیا پریشانی ہے، تنخواہ اچھی ہوں گی تو وہ فیملی کے لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، جو نہیں پڑھا پا رہے ہیں وہ بھی۔ لیکن علماء سے بھی کہوں گا کہ دل تھوڑا مت کیا کرو، اس لیے کہ حضور نے تمہارا مقام بتایا ہے کہ اے طالبان علوم نبویہ، جب تم اپنے گھروں کی چوکھٹ چھوڑ کر مدرسوں کی طرف نکلتے ہو تو آسمان سے فرشتے نکل پڑتے ہیں جو تمہارے راستے میں اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے، نعرہ لگا دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت امام مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، ہم حضرت کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، اور میرے اساتذہ میں سے ہیں حضرت مفتی جلیس صاحب، اور گزشتہ رمضانوں میں ہم لوگ کرناٹک میں طریقے میں ایک ہی جگہ تھے ماشاءاللہ۔ آئیے حضرت آئیے، آپ لوگ بیٹھے رہیں ایسے ہی، اب یہ سمجھ لیجیے حضرت آ گئے، اور یہ میں عربی کے 2-3 شعر اس کے بعد میں تقریر ختم کروں۔ ماشاءاللہ آپ جس ادارے میں آج یہاں پر دستار بندی کی یہ نورانی محفل دیکھ رہے ہیں قاری لئی صاحب کا، الحمدللہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ مبالغہ ہے بلکہ سچی بات ہے، پڑھانے میں حفظ و قرات پڑھانے میں قاری صاحب نے اپنا ایک نمایاں مقام بنایا ہے بلا مبالغہ، چونکہ حفاظ اور علماء کے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اچھا قاری بدر عالم صاحب کریں، میری نظر میں پڑھی یار، قاری بدر عالم صاحب ماشاءاللہ یہ بہت اچھے قاری ہیں، اور حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ وہ ہمارے اساتذہ میں ہیں ماشاءاللہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ، پوری بستی کتنے دل کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ، بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو
اللہ شاد و آباد رکھے حضرت قاری لعیق صاحب کو، اور واقعی انہوں نے بڑا کام کیا ہے دین کا۔ اب مجھے وقت کا مکمل لحاظ ہے، جو اشعار میں عربی کے کہہ رہا تھا وہ سناؤں گا 23 تاریخ میں، اب یہیں تک رہنے دو۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اب اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔